السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل رات کو میں نے اسلام آباد کے ایک بڑے پوش ہوٹل میں جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پہ میں نے کچھ دوستوں کو مدعو کیا. میں نے کہا آئیں ذرا میرے ساتھ رات کو چائے پئیں, کافی پئیں اور میں کچھ آپ سے سیکھوں یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو جب ہم کافی کے لیے پہنچے نیچے کافی شاپ میں تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو بند ہو گیا, 10 بج گئے ہیں. 10 بجے کافی شاپس بند ہو جائیں گے اور پھر وہ دوسرے ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. یہ کیوں بند ہو جائیں گے 10 بجے؟ ان کا جی حکومت کا حکم ہے, ہم نے توانائی بچانی ہے. ان کا اچھا 5 اسٹار ہوٹلز کے ریسٹورنٹس, 5 اسٹار ہوٹلز کے لابیز وہ کب سے بند ہونا شروع ہو گئے؟ عراق میں ابھی تک جنگ چل رہی ہے لیکن عراق کے کوئی بھی ہوٹل کی لابی جو ہے یا ریسٹورنٹ جو ہے وہ پوری رات کو بند نہیں ہوتا. یوکرین کتنے سال سے جنگ چل رہی ہے, 7 لاکھ لوگ مر چکے ہیں وہاں پہ, لیکن یا تو ہوٹلز تباہ ہو گئے ہیں اور جو تباہ نہیں ہوئے وہ پوری طرح چل رہے ہیں, اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی لائٹس بھی آن کرتے ہیں, لابیز کو بھی آن کرتے ہیں, سب کچھ ہے. اسی طرح دنیا میں ہر ملک میں. یہ ہمارے پاس توانائی بچانے کا انوکھا طریقہ کیا نکالا ہے کہ لوگوں کے کاروبار تباہ کر دو, لوگوں کی سوشل لائف تباہ کر دو. لوگ پہلے ہی مزری میں ہیں تو مزید مزری کا شکار ہو جائیں اور کوئی نکلے نہ کو بات نہ کرے کہ کس ٹائم پہ جائیں. پھر چلیں مجھے یہ بتائیں اس بات کا. اور یعنی اب تو میں دیکھا ہے کہ جتنے ریسٹورنٹس والے ہیں, دکاندار ہیں, وہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں. وہ کہتے ہیں عید کے دنوں میں انہوں نے تھوڑے دن کے لیے کھول دیا تھا ہم نے کہا کہ شکر ہے چلو اب یہ رہے گا, لیکن نہیں, اس کے بعد پھر بند کرنا شروع کر دیا. ویسے آپ سن لیں وزارت خزانہ کی باتیں آپ سن لیں کہ ہم ایسا بجٹ لا رہے ہیں تو ایسا بجٹ لا رہے ہیں, بجٹ آ نہیں رہا ان سے. بجٹ سنا ہے اور لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, سنا ہے ساکھ ڈار صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ورنہ تو 5 تاریخ کو آنا تھا, اور وہ بھی اس کی نوک پلک صحیح کر رہے ہیں, ٹویکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. حالانکہ وہی ٹیمپلیٹ ہے جو جب پتہ نہیں محمد بن قاسم آیا تھا نا, اس وقت کسی بابو نے ٹیمپلیٹ بنائی تھی, اسی ٹیمپلیٹ کے اوپر روز وہ فگرز چینج کر کے ہر سال نکال دیتے ہیں. نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ بحث ہوتی ہے, نہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ پچھلے سال جو آپ نے بجٹ دیا اس کی سپینڈنگ کیسی ہوئی, جو آپ نے کمٹ کیا تھا اس کے اندر یہی ہے, پورا نہیں ہوا. لیکن نہ کسی نے ہوم ورک کرنا ہے, نہ کسی نے کچھ کرنا ہے, وہاں بیٹھنا ہے, شور مچانا ہے, کسی نے واک آؤٹ کرنا ہے, کسی نے ٹیبل بجانی ہے, اور اللہ خیر صلاح ایک عوام دوست بجٹ پاس ہو جائے گا. تو پارلیمنٹ کو بند کرے, توانائی بچائیں, صحیح بچائیں. یہ جو ہمارے ٹیکسز کے پیسے ضائع کر رہے ہیں, ان لوگوں کا کوئی بجٹ پڑھتے تو ہیں نہیں, یہ جو پاس کر رہے ہیں تو یہ پیسہ ضائع کرنا ہے نا عوام کا پیسہ. اب گلگت بلتستان کو ہماری تینوں جماعتیں جا کے بتا رہی ہیں کہ جناب کیوں آپ ہماری کینڈیڈیٹس کو, ہماری جماعت والوں کو ووٹ دیں تو آپ کی ہم کایا پلٹ دیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں آ کے اسلام آباد کی پہلے پلٹ لیں, لاہور کی, کراچی کی, کوئٹہ کی, پشاور کی, ان کی بھی کایا پلٹ لیں. لیکن ساتھ ساتھ آوازیں آ رہی ہیں اے جے کے سے کہ وہاں پہ 9 تاریخ کو ایک ہڑتال بھی ہے یا کوئی لانگ مارچ ہے. حالانکہ ان کی تو ساری شرائط قبول ہو چکی پہلے, یعنی وہ بھی ایک کمال کے لوگ ہیں, آفرین ہے ان کے اوپر کہ ان کی جتنی شرائط تھیں پچھلی دفعہ لانگ مارچ پہ ساری کی ساری منظور ہو گئیں, لیکن اب پھر ان کو خیال آیا کہ ہم نے اس سال لانگ مارچ کرنا. عامر غوری, نصر اللہ ملک اور مظہر برلاس میرے ساتھ ہیں. تینوں ہمارے بڑے سیزنڈ اینالسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لیکن غوری صاحب, یہ توانائی بچانے کا کیا طریقہ نکالا ہے کہ پورا آپ کا فوڈ اینڈ بیوریج بزنس جو ہے اور ریٹیل بزنس جو ہے وہ بری طرح ہٹ ہو گیا یہ سیکٹر, کیا اس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہو سکتی؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال نظر ثانی ہو سکتی ہے, اور ویسے تو ان کی جو اسکیم ہے وہ آلریڈی فیلڈ ہے, اور فیلڈ اس سینس میں ہے کہ آپ جس طرح آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا تو ہم ایسے کرتے ہیں شہروں کا ذکر کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ جی 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی, پھر 10 بجے دوسری طرح کی, پھر رات کو یعنی پیٹرول پمپ وغیرہ بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں گے, صرف پیٹرول دیا جائے گا, ان کے ساتھ جن کی دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی. فارمیسیز جو ہے وہ رات تک کھلی رہیں گی, ہاسپٹل کے آس پاس کی دکانوں کو تھوڑا سا شاید 1 آدھے گھنٹے کا لیوے دیا گیا تھا. پھر ایک آرڈر آ گیا ڈار صاحب کی طرف سے کہ نہیں اس میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ چھوٹ دیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عید کے دنوں میں پریشر اتنا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر فرض کیا آپ جو ہے مارکیٹس کو بند رکھیں گے, اور اسپیشلی جو مویشی مارکیٹ لگی تھی شہروں کے آس پاس, اس کے اندر بھی تو 8 بجے لوگ دفتروں سے آئیں گے, کس وقت وہ اپنے مطلب جا کے بچوں کے ساتھ جا کے لے بکرے خریدیں گے. اینی وے وہ وقت آیا چلا گیا. اب ہو یہ رہا ہے
کہ اس کے اندر دیکھیں جو لکونا ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جہاں میں رہتا ہوں اسلام آباد اور راولپنڈی کا نواحی علاقہ ہی سمجھ لیں اس کو، کہتے تو وہ اسلام آباد ہی ہیں. اپنی طرف سے بڑی گرینڈ اسکیم بنائی ہوئی ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ آ کے انہی ریسٹورینٹس کے سامنے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ڈسپوزیبل کرسیاں لے کے آ جاتے ہیں، وہ بٹھا دیتے ہیں اور آرڈر دے دیتے ہیں وہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے کہ بھائی جان آپ کی سڑک کے اس طرف جو ہے وہ ہمیں فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ کھانا دے دیں. یعنی ٹیکنیکلی اب وہ ریسٹورینٹس جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے یا ان کے باہر بیٹھ کے جو جگہیں انہوں نے قابو کی ہوتی ہیں، فٹ پاتھ عام طور پہ گورنمنٹ کی لینڈ، اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکیں گے، لیکن سامنے اکراس دا ٹیبل اکراس دا روڈ پارک کے اندر بیٹھ جائیں گے، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے، آرڈر دے دیں گے. تو کچن تو جو ہے وہ رات کو 2-3 بجے تک چلتا رہتا ہے. تو اس طرح لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کے لوگ جو عام طور پہ چھاپے مارتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کو بھی مفت جو ہے وہ برگر یا روٹی وغیرہ مل جاتی ہے. ریاست بہرحال اسی طرح چل رہی ہے. سوری ٹو سے یہ آپ کے سوال کا جو اصل جواب ہے نا وہ کنفیوژن ہے کہ جس وقت آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجلی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور اس کی کنزمپشن کم ہے، تو اس صورت میں یہ اس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو سامنے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ مجبور کرتی ہے لوگوں کو، کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو سامنے لانا کہ جی ہم تھک ہار کے جو ہے نا کام کے بعد 5-6-7 بجے گھر پہنچتے ہیں اور پھر ہمارے میں پریشر ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا کام ہے کہ اگر یہ کام جو ہے نا یعنی 9 بجے بند ہو جائے مارکیٹس تو ہمیں کچھ سکون مل جائے، 2-3 گھنٹے آرام کا زیادہ ایکسٹرا مل جائے. لیکن یقین کریں یہ سوائے کاسمیٹک پوسچرنگ کے کہ گورنمنٹ کے پاس چونکہ کچھ اور دکھانے کے لیے نہیں ہے، اکانومی جو ہے وہ بری طرح تباہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے میرے دوست جو ہیں اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے، لیکن مجھے تو جس ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو اگر فرض کیا جو عام طور پہ جو مسلسل ٹنڈورا پیٹا گیا ہے کہ جی 60% جو ہے وہ یوتھ ہے، تو وہ مبشر وہ 60% کی بجائے 80% جو یوتھ اور سمجھ لیں تھوڑے سے لوگ جو mid-30s تک چلے گئے ہیں وہ گین فلی امپلائڈ نہیں ہے. یعنی انڈسٹری نہیں لگ رہی، نوکریاں کریٹ نہیں ہو رہی، اور اس صورت میں جو تھوڑا بہت ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک ریسٹورینٹ کے باہر کم از کم 30-40 لوگ جو ہیں نا یہ جو ڈلیوری بوائز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی شکل پہ کوئی خوشی نہیں ہے، ان کی شکل کے اوپر کسی قسم کی ہوپ نہیں ہے کل کے لیے. یعنی اگر ان کی زندگی اب سے یہ ہے جوانی کے اندر کہ انہوں نے بیچاروں نے موٹر سائیکل پہ کچھ لوگوں کو جا کھانا پہنچانا ہے واپس آ گئے. آئی وش کہ میں آپ کے ساتھ وہ تصویریں جو ہے وہ نیکسٹ اگر آپ کبھی پروگرام کریں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ 30-40 50-50 100 موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہیں یہ ڈلیوری بوائز کے. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، بجلی کتنا بچائے گی، اس سے کیا کرے گی. نصر اللہ ملک. دیکھیں میرے خیال میں عامر غوری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف یہ بابوؤں کی ایک ایسی سازش ہے جس کا شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. یعنی آپ نے ریسٹورینٹس بند کر لی، اسے اب حاصل کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا کاروبار ختم کر رہے ہیں. آپ بیچارے جن بچوں کا ذکر، جن نوجوانوں کا ذکر غوری صاحب کر رہے ہیں، آپ نے انہیں روزگار سے محروم کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ریسٹورینٹس کے اوپر کام کرتے تھے یا جو ڈلیوری بوائے تھے، جو ویٹرز تھے وہاں پہ، وہ بے روزگار ہو کے بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے بند جو کیے ہیں ریسٹورینٹس، اس سے نتیجہ آپ کو کیا نکلا؟ کیا آپ نے فیول بچا لی ہے؟ آپ ان تمام ریسٹورینٹس کے بعد جا کر دیکھیے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیک اوے لیتے ہیں کھانا، گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. گاڑی کا اس وقت انجن چل رہا ہوتا ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے، گاڑیاں اسی طریقے سے ریسٹورینٹس کے باہر کھڑی ہوتی ہیں. اور جو آپ جس فیول بچانے کی بات کر رہے ہیں، فیول اس سے زیادہ کہیں خرچ ہو رہا ہے. اگر وہ جا کر بیٹھ جائیں ریسٹورینٹ کے اندر کھانا کھا لیں تو اس سے آپ کا فیول تو ویسے بچے گا. آپ فیول کو جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کروا رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کر کے. اور اب بیچارے دکاندار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن تو ایک ایسی مصیبت بن چکا ہے کہ اسموگ آئے گی لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر کہا جائے گا جناب اس وقت جو ہے فلاں حالات ہو گیا، لاک ڈاؤن کر لیا گیا ہے. اب جو ہے وہ بجلی بچانی ہے یا آپ کو جو ہے وہ فیول بچانا ہے، آپ نے لاک ڈاؤن کر لیا ہے. تو آپ کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو بابو ہوتے ہیں، جو افسر شاہی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے پیسے بنانے کا. وہ تمام جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رات کو چھاپے مارے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ سے آپ پیسے لے لیے جاتے ہیں، پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک یار تو 4 گھنٹے کے لیے تم چھپ کے چلا لو. یعنی سوائے اس کے کہ لوگوں کو تنگ کر دیں. اور یہ ٹیرا جو شیرہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ ساری اس لیے بنائی جاتی ہیں
اور یہ محکمہ جو بنایا جائے ان کا کام اصولی طور پہ چیزوں کو بہتر کرنا تھا. اب لوگ اسے تنگ آتے چلے جا رہے ہیں. بھئی آپ نے انکروچمنٹ ختم کی, بہت اچھا کام کیا, لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی, لیکن آپ اس کے بعد لوگوں کا کاروبار بند کریں گے. یہ تاجر آپ کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. کسی تاجر کے پاس کچھ جائے نا جی, مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے ارد گرد خوش آمدی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ان کو بتاتے نہیں ہے کہ جناب آپ مارکیٹوں میں جا کر دیکھیے جن لوگوں کا کاروبار بند ہوتا ہے وہ کتنی آپ کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی جو ہے ان کا روزگار چھین رہے ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. یا تو نا جی ریسٹورینٹ آپ نے 8 بجے بند کر دیا, اگلے دن جا کے 12 بجے کھولیں. ٹیک اوے آپ کے اوپن ہیں, آپ کو آرڈرز جو ہے وہ جو آن لائن آرڈرز کیے جا سکتے ہیں. تو گویا جو گاڑیاں لے کے کھانا آتی ہیں لے کے واپس جاتی ہیں, یعنی وہ سارا سٹارٹ بھی رہتی ہیں, اے سی بھی چلاتی ہیں, خرچہ بھی ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو فائدہ کیا حاصل ہے سوائے اس کے کہ جو چند افسران رات کو نکلتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, کسی دکان کو کھولا, کسی کو بند کیا, اپنی رونق دکھائی اور گھر چلے گئے. مطلب برلاس وزارت خزانہ سے مجھے زیادہ امید تو بالکل نہیں ہے, لیکن کیا ادھر کوئی ایک شخص ہے ایسا جو ہمیں اتنے دنوں کا ڈیٹا پرووائڈ کر سکے کہ اس میں کتنی توانائی کی بچت ہوئی ہے؟ چلے ہمیں یہ ملے تو صحیح نا کہ اتنی ہوئی ہے بچت, تو ہم مان لیں. نہ ڈیٹا ملے گا اور تنگی بھی رہے گی تو عوام کیا کرے؟ مبشر صاحب, آپ نے ابتدائیے میں جو باتیں کی خاص طور پر عراق کے حوالے سے اور یوکرین کے حوالے سے, آپ بڑے آئیڈیلزم کا شکار ہیں. یہ ہمارا جو پاکستان ہے, یہاں جو حکمران ہیں یہ عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں. مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا پاکستان میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی کورونا کا موسم ہے, یا کوئی ایسی وبائی بیماری پھیل گئی ہے کہ ان کو ریسٹورنٹس بند کرنے پڑ رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پہلے میں فیول کی بات کر لوں کہ کسی وزیر کے پروٹوکول میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اتنی گاڑیاں لے کے جا رہا ہے. یار اس ملک کے ساتھ دیکھیے ظلم کیا ہے کہ ایک تحصیلدار لیول کا یا اے سی لیول کا یا ڈی سی لیول کا آدمی جو ہے وہ 4 گاڑیاں لے کر پروٹوکول کی ڈھونڈتا ہے, ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو آج آ کے یہ ریسٹورنٹ بند کر دو, یہ عجیب طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ریسٹورنٹ بند کر دو, اس سے پتہ نہیں کتنا فیول بچ جائے گا. اپنے پروٹوکول اپنی شان و شوکت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو وزارت خزانہ ہے نا جی, پاکستان میں وزارت خزانہ عجیب و غریب ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, اس کا ایوب خان کے دور میں وہ وزیر تھا شعیب, تو وہ بھی بابو قسم کا وزیر تھا. اور شعیب جو ہے اس نے کیا کیا کہ اسی طرح کوئی مہنگائی کر دی, اور جب مہنگائی کر دی تو وہ جناب والا ایک دن گزر رہا ہے تو یہ جو کلرک ایسوسی ایشن ہے اس نے ہڑتال کی ہوئی تھی, تو وہ نعرے لگا رہے تھے چمچائی ہوئے چمچائی ہوئے. تو اس نے اپنا جو سٹاف افسر تھا جو پاکستانی بابو تھا اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا سر کوئی بات نہیں ہے, کوئی کٹلری کی بات کر رہے ہیں چلے. تو اس طرح کی اس نے بات کی. تو اب گزارش یہ ہے کہ فیول کی یہ صورت ہے. آپ آ جائیں انرجی سیکٹر پہ. جب آپ کا پاور کا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے جو بل ہم لیتے ہیں اس میں سے 75% تو کیپیسٹی پیمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ جو آئی پی پیز جن لوگوں نے کیے, وہ ملک صاحب تو ان کی کہہ رہے تھے نا بڑے بابو ان کے خلاف ہے, تو بابو نے تو نہیں کہا تھا کہ آئی پی پیز کرو, اور نہ انہوں نے کہا تھا کہ سائی وال میں پروجیکٹ لگاؤ. سائی وال پروجیکٹ کے سلسلے میں رپورٹ دی ماہرین نے کہ یہاں نہ لگائیں, یہ فرٹائل زمین ہے, اور برامتی کوئلے سے یہ 3 پروجیکٹ لگائے گئے. اب چائنا پروجیکٹ, پورٹ قاسم پروجیکٹ اور ساہی وال پروجیکٹ. اب اس ساہی وال والے پروجیکٹ نے ایک تو مہنگا کوئلہ آپ بیرونی دنیا سے منگواتے ہیں, اور اس سائی وال والے نے تو زمینوں کا ستیہ ناش کر دیا, لوگوں کو وہاں بیماریاں ہونا شروع ہو گئیں. اب آج اگر ہم یہ جو کوئلے کے پروجیکٹ ہے یہ بند بھی کر دیں تو ہمیں 400 ارب سے زائد رقم خرچ کرنی پڑتی ہے.
یہ عقل کے اندھے تھے جب یہ معاہدے کر رہے تھے. اور یہ جو تجربہ کار ہو بھائی 1980 سے تو آپ لوگ حکمران ہو, کون سی تجربہ کار, ابھی پھر کہتے ہیں ایک موقع اور دے دیں. یہ تجربے ان کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ غوری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ مسکان نہیں ہے, وہ بےچارے مایوس ہے. بھئی آپ جس کے پاس روزگار بھی ہے, ڈلیوری بوائے ہے, وہ بےچارہ 30-40 ہزار کماتا ہے. 30-40 ہزار سے اس ملک میں مجھے گزارا کر کے دکھائیں, کدھر ہوتا ہے گزارا؟ تو یہ حکمرانوں کے فیصلے ہیں جو لوگ بھگت رہے ہیں, اور یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. یہی لوگ تھے الیکشن میں جھوٹ بولتے تھے, کوئی کہتا تھا میں 200 یونٹ مفت دوں گا, کوئی کہتی تھی میں 300 یونٹ مفت دوں گی. یہ آپ کے پاس ہی یہاں پہ لاہور میں پرابلم ایک اور ہے کہ ایک بات سن پارلیمنٹ لیجیے لاجز میں مبشر جی, تعمیرات میں نے سنا ہے. جی وہ آپ کے لاہور اور قصور کے پاس چند کلومیٹر دور بھگونت مان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے مشرقی پنجاب میں, وہ تو مفت دے رہا ہے بجلی 600 یونٹ تک. اور آپ کی انڈسٹری کا یہ عالم ہے کہ آپ کے فیصل آباد وہ کے سکھ ہے نا بہت جی, سے لوگ سکھ تو انہوں کچھ نے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے فیصل آباد کے لوگوں نے سیلٹ میں بنائی ہے بنگلہ دیش میں انڈسٹری, وہ باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں یار ادھر آ جاؤ, ادھر گزارا ہی نہیں. اور یہ جو کپاس کا ایریا آپ لوگوں نے اصل کم میں کیا, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب ترجیحات مختلف ہوں, پارلیمنٹ لاجز میں نئی اکاموڈیشن اس لیے بنائی جائے کہ ہمارے رشتہ داروں نے وہاں پہ رہنا ہے آ کے, اور ان کی ایک لمحے کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, یا کسی ججز کالونی میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, یا منسٹرز انکلیو میں نہ ہو, تو نہ گیس کی نہ بجلی کی, تو ان لوگوں کو احساس کیسے ہوگا کہ عوام کس تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے. عامر غوری صاحب, آپ اسلام آباد اور پنڈی کے مکین ہیں, ہمیں بتائیے گا کہ بجٹ میں ایسی کیا چیز آ رہی ہے کہ جناب اس کو ڈیلے کرنا پڑ گیا ہے, اور کون سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں جو میں نے مس کر دی ہے, جس کی وجہ سے بجٹ میں بڑی رد و بدل ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیکس کی مد میں جو کلیکشن نہیں ہوئی, تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ایف بی آر کو یا سی بی آر جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو, اسی کو پرائیویٹائز کر دیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زیادہ ٹیکس جمع ہوگا. غوری صاحب, میرا خیال ہے کہ اس کو ایک جو ہے نا لائٹر پوائنٹ کے اوپر, لائٹر بٹ ویری سیریس. دیکھیں مبشر, پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ عورتوں پہ مشتمل ہے, اور وہ کسی قسم کی گین فل امپلائمنٹ میں نہیں ہے. تو جب وہ امپلائمنٹ میں نہیں ہے تو پھر وہ ٹیکس نہیں دیتی. ہم چند شہروں کی جو ہے نا وہ خواتین کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اسی طرح اگر فرض کیا یہ بات مان لی جائے جو ہمیں مسلسل فیکٹس اینڈ فگرز پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ پلائے گئے ہیں کہ 60% جو ہے یوتھ ہے, اور یوتھ پلس جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے. تو یوتھ جو ہے وہ تو سڑکوں میں پھر رہی ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی کے اندر پڑھا بھی رہا تھا تو یونیورسٹی کے جو ارباب اختیار تھے انہوں نے کہا کہ غوری صاحب آپ پڑھا تو میڈیا رہے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری, تو اس میں نا ایک چھوٹا کورس جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا بھی ایڈ کر لیں. تو میں کہا یار میں اس کو کیا پڑھاؤں گا بچوں کو. تو مذاق سے کہنے لگے جو ڈین تھے, کہتے ہیں سر تسی انہوں نے یہ پڑھانا ہے کہ ہن تہاڈے واسطے کوئی نوکری نہیں پاکستان چ, تانوں اپنی نوکری آپ ہی لبنی پائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ انٹرپرینورشپ ہے. تو اگر فرض کیا آپ کی 60% جو یوتھ ہے وہ بھی گین فلی امپلائڈ نہ ہو تو پھر ٹیکس کون دے گا؟ اب آج جس طرح فرض کیا گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا کہ اس نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ یہ جو دکاندار ہیں, مارکیٹس ہیں, ان کے لیے فکسڈ جو ہے ایک طرح کا ٹیکس کی اسکیم لے کے آ رہے ہیں. جو پہلی اسکیم تھی تاجر دو اسکیمز, اس کو جو ہے وہ ریپلیس کرے گی. یقین کریں جب ہماری یہاں بات ہوتی ہے ارباب اختیار سے کہ اسلام آباد اور ایف بی آر اور یہ باقی جو ٹیکس کلیکٹنگ باڈیز ہیں, یہ اسلام آباد کی مارکیٹس کا ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ کون ٹیکس دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. تو forget about far flung districts in Punjab and Sindh and بلوچستان and KP. ٹھیک ہے نا. اور جس وقت یہاں کے جب وزیر مشیر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عوام جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتی, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں, میں کہ یار آپ لوگ تو جو ہے وہ دنیا کے بینکوں میں رہے ہیں 30 سال 35 سال, آپ نے بہت عرصہ یورپ میں امریکہ میں کام کیا ہے. ریاست ٹیکس جو ہے نا وہ مانگتی نہیں ہے, ریاست ٹیکس لیتی ہے. اور اس کے لیے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عامر غوری کی جیب میں کتنے پیسے آ رہے ہیں اور کتنے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کتنا ٹیکس دے گا. اب یہ جو آپ والی بات ہے نا ٹیکس والی, پاکستان کے اندر تو دیکھیں
when I was going to school, अब मेरा ख्याल है कि मुबशर आप भी मेरे से आस पास ही एज के होंगे, जब हम स्कूल में गए थे तो मैं ये बताया गया था نہیں कि نہیں، میں آپ سے पाकिस्तान بہت چھوٹا ہوں، آپ تو محمد بن قاسم کی فوج میں آئے تھے، میں بہت وہ چھوٹا بس ہوں آپ دیکھیں سے. مجھے یہاں وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اور میں آج تک اس خاتون کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے ای میل بھیجی تھی کہ میرے راجہ دار کے بندے اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جس وقت ان سے کہا جائے نا کہ بھائی جان آپ تو باہر کام کرتے رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ سوائے اس کے کہ جب آپ کی حکومت 2-3 سال کے بعد مسلسل دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ فیل ہو گئی ہے، ٹیکسز پہ تو حکومت نہیں چلتی. ساری دنیا میں جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ ہے، آپ کی جو انڈسٹری ہے، وہی لوگوں کو جو ہے نوکریاں دیتی ہے، وہی ان کو جو ہے وہ ان کی کیا سمجھیں آپ زندگی چلانے کی جو طریقے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہوتا ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہاں صرف ایک سیکٹر کام کر رہا ہے جو ہے ریئل اسٹیٹ کا، اس کو جو ہے فائدہ دیا جائے گا اس کے اندر بھی. یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شہروں کے آس پاس جو زمین تھی اس کو جو ہے وہ مطلب ایگریکلچر، جو چھوٹی ایگریکلچر ہوتی ہے، یعنی سبزیاں لگا لی آپ نے یا چارہ لگا لیا، وہ ختم کر کے وہاں پہ آپ ان کو 3 مرلے 5 مرلے 10 مرلے، اور اگر نہیں ہے زیادہ پیسے تو فارم ہاؤس بنا کے اس زمین کی یوٹیلٹی ختم کر دی جائے. اینڈ دیٹ از وائی when we were going to school تو we were told کہ پاکستان کا 75% جو ہے وہ ڈپینڈنس ایگریکلچر پہ ہے. اب یہ فگر جو ہے یہ 40% کے آس پاس ہے. اچھا 40% بھی جو ہے وہ اس ملک کو اپنا روٹی کھلا سک رہی ہے. اور یہ جس طرح ابھی پہلے مظہر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بنگلہ دیش چلے گئے لوگ، اگر پاکستان جو ہے جس کا سب سے بڑی کیش کراپ کاٹن تھی، اب کاٹن امپورٹ کر رہا ہے اپنی ملیں چلانے کے لیے، یعنی پاکستان اب اتنی کاٹن بھی پروڈیوس نہیں کر سکتا. گندم پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو کسان اس کی کمر توڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضلع سے باہر نہیں لے جا سکتا. بھائی وہ اسی کی کموڈٹی ہے، وہ جہاں اس کو زیادہ بکتی ہے بکنے بیچنے دے. اگر آپ نے اس کو ٹیکس لگانا ہے، ٹیکس تو وہ دے رہا ہے رشوت کی صورت میں، پٹواری کو دیتا ہے، نائب تحصیلدار کو دیتا ہے، گرداور کو دیتا ہے، اشر دیتا ہے، مالیہ دیتا ہے، آبیانہ دیتا ہے. او بھائی آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ کیا بات کر رہے ہیں ٹیکس کی، مطلب اس میں اپنا بجٹ کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں تیاری کہ عوام کا جو تھوڑا بہت تیل رہ گیا ہے اس کو کیسے نکالا جائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے نا، بیفور یو گو ٹو مائی فرینڈس، اب بجلی کا بل دیکھ لیں جس طرح بات ہم نے کی تھی، مطلب اس کے اندر ایسے ایسے ہیڈز ہیں جو سمجھ نہیں آتے. ایک ہیڈ ہے کیو ٹی آر، اچھا اس میں مطلب لے لیتے ہیں 50 روپے 60 روپے 70 روپے. وہ کیو ٹی آر کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا یہ کوارٹرلی جو ہے نا یہ ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. اچھا جی یہ کون سی ایڈجسٹمنٹ کی ہے؟ وہ سر دیکھیں آپ کے ایریئرز کے اندر بھی ہم نے پیسے لیے. میں کہا بل تو میں ہر مہینے دے رہا ہوں، تو ایریئرز کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہے یعنی جس میں آئس کو چلاتی ہے، ہو سکتا ہے لاہور میں بھی ایسے ہوں، پچھلے مہینے میرا بل نہیں آیا. آئی بین ایکچولی آسکنگ کہ بھائی اگلے مہینے آپ جو ہے وہ مجھے چھڑا مار دیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے بل، اچھا جی تو انہوں بل نہیں آیا؟ میں کہا نہیں آیا بل، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اینڈ دین آئی واز ایکچولی گوئنگ تھرو یہ میرا بل ہے. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ہر 3-4 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے بل ہی نہیں آیا، آپ انتظار کرتے رہتے. آپ نمبر پہ فون کریں، وہ کہتے ہیں جی سر دیکھ رہے ہیں اس کو. اگلی دفعہ جو ہے وہ ایک دم اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ آپ کو 70,000 75,000 54,000 روپے بل بھیج دیں گے. اور ڈسکنیکشن کے نوٹس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ہاں اور ایک آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جو ہم چل رہے ہیں نا، جو پاکستان کو جہاد کو بچانے کے لیے کہ عام آدمی اس کے اندر جو ایف سی کا سرچارج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تقریباً 580 روپے جو ہے وہ ہر آدمی دے رہا ہے. تو اگر یہ جنگیں چل رہی ہیں بلوچستان میں، اور پھر آخری بات رہ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عامر غوری جیسے لوگ جو ہے نا باہر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو، اور مطلب جو مضبوط ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، کیونکہ بے حس تو ہم ہی ہیں نا، حساس نہیں ہیں. آپ پوچھیں یار کہ اگر دو جو صوبے ہیں ان کے اندر مسلسل جنگ چل رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا امن سکون نہیں ہے، تو یہ دو صوبے تو پاکستان کو نہیں چلا سکیں گے. تو لگا لیں اب ٹیکس اس کے اندر. پھر جو ہے وہ جس سے میں نے کہا کہ چھوٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آئے گی، لوگوں کو ان کے جو آبائی گھر ہیں ان سے نکال کے یہ بتانا کہ آپ ایسے کریں، موو ہو جائیں. اور پھر میں نام نہیں لیتا یہاں پہ، اس میں بھی دیکھ لیں کہ کن لوگوں کو وہ زمینیں جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جو کارٹلائزیشن ہے اس ملک کے اندر، یعنی جب کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ ایلیٹ کلچر ہے، ایلیٹ گریب ہے، وہ 5-6 قسم کی ایلیٹس ہیں، انہوں نے اس ملک کو جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے بچوں کے لیے یہ ملک جو ہے یہ امریکہ اور کینیڈا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو لوگ ہیں وہ انتظار کریں اس اپنا جو آئی ایم سوری ٹو سے آئی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو ساؤنڈ پیسمسٹک، بٹ وہ جو ان کا 6.5 فٹ بائی 4.5 فٹ کا جو پلاٹ ہوگا جو ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد ملے گا، دیٹ از دیئر اونلی پلاٹ. نصر اللہ ملک، ٹیکس کیا اپنا بجٹ کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں بجٹ ایسا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکس ریونیو جو آپ نے حاصل کرنا تھا
جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکے تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے آپ ٹیکسز بڑھا دیں گے. کیونکہ اس ملک کا المیہ رہا ہے جس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے غوری صاحب نے کہ ہم نے ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایف بی آر کی ریفارمز کریں گے. 97 کا زمانہ تھا, میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور اس وقت بھی اعلان یہی کیا گیا تھا کہ ایف بی آر کی ریفارم ضروری ہیں تاکہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور ملک کی جو آمدن ہے اس کو بڑھائیں اور اخراجات کو کنٹرول کریں. آج کتنے سال گزر گئے, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہر حکومت میں آنے والی سیاسی جماعت نے پچھلے اگر 15-20 سالوں کی حکومتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو ان کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. یہی میاں نواز شریف کا منشور تھا, یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کا منشور تھا, یہی عمران خان صاحب نہیں کا لیکن منشور. ایک منٹ ملک صاحب, ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایک منٹ, آپ کو قطع کلامی ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے 3.5 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کئی تقریریں کی تھیں کہ سولر ہی ہمارا مستقبل ہے, خاص طور ایگریکلچر اور کسان کی بچت جو ہے وہ سولر لگانے میں ہے. آپ کے جو وزیر صاحب تھے لغاری صاحب, انہوں نے بھی بڑی تقریریں کی تھیں. اب یہی دونوں بل بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سولر تو کھا گیا ہمیں. میرا مطلب ہم آپ کی کون سی پالیسی پہ چلیں یار؟ ہم نے انویسٹمنٹ کی, سولر لگا لیا, لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, سولر لگا لیا, اب آپ کو پیروں میں چھالے پڑ گئے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ جب آپ کے منشور میں یہ بات شامل رہی ہر سیاسی جماعت کے کہ ہر قسم کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا, آپ ٹیکس نہیں لگا سکے. آپ تاجروں سے ٹیکس لینا چاہتے تھے, آپ نہیں لے سکے. آپ کے پاس ڈیٹا ہی درست نہیں ہے جس کا ذکر غوری صاحب کر رہے تھے. ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بعض میٹنگز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے اس پہ جب ان کو کسی نے توجہ دلا دی کہ یہ غلط ہیں تو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا, بھائی آپ مجھے میرے سامنے کیا رکھ رہے ہیں, تو اعداد و شمار ہی درست نہیں تھے. اب آپ تصور کیجئے کہ 10 تاریخ کو بجٹ آنا ہے, 13 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا کہ ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر یا آپ کے سولر پینل کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز لگانے ہیں یا نہیں لگانے. یعنی ابھی تک حکومت کنفیوز ہے, کوئی ان کا ورکنگ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کا دباؤ ہے اور آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے؟ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جناب آپ کو جو پیسے آپ آمدن کر رہے ہیں, جو کما رہے ہیں, ہم سے آپ نے لون لیا ہوا ہے, لون آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے, اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں, دوسری اپنی آمدن کو بڑھائیں, وہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں. تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے آپ کے اپنے اداروں کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا. آپ ایف بی آر کے آپ کے افسران جاتے ہیں, تاجروں کے پاس جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں کاروباری حضرات کے پاس, ان سے کیا کہتے ہیں, جناب آپ نے ٹیکس دینے کی ضرورت کیا ہے, ہمیں پیسے دے دیجیے گا, آپ کا معاملہ چلتا رہے گا. جب آپ کا پورا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے تو آپ کو سرکار کے پاس پیسے تو نہیں آئیں گے. اور یہ جو ڈیفیسٹ رہے گا بجٹ کا, جو ڈیفیسٹ جس کو آپ قرضوں لے کر پورا کرتے ہیں, جس کو آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر پورا کرتے ہیں, یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب آپ اپنی آمدن بڑھائیں گے. اور آمدن بڑھانے کا ایک ہی طریقہ, آپ کو بھی اندازہ ہے گوشے صاحب, ایک ریسٹورینٹ کھلتا ہے, ایک چائے والا ڈھابا کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناب کہ ایک ماہ کے اندر 50 ان کی برانچیں بن گئی ہیں. ایک جناب دکاندار چین کھولتا ہے, ایک دکاندار, اور پتہ چلتا ہے جناب کہ اس نے اپنے 30 چینز کھول لی ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹورز کی. لیکن آپ جب اس سے بات کریں کاروبار کے حوالے سے, وہ کہتا جی کاروبار ہی نہیں ہے, وہ کہتا جی پیسے ہی نہیں ہے. بھائی وہ پیسے کما رہا ہے لیکن ریاست کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دے رہا. جو ٹیکس اس کے اوپر لگتا ہے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی ذاتی جیبیں بھری جا رہی ہیں. اور یہ وہ پرابلم ہے جو پھر کبھی آپ کو جو ہے وہ سوچتے ہیں آپ بیٹھ کے کہ سولر پہ ٹیکس لگا دو, پھر آپ کہتے ہیں ہائیبرڈ گاڑیوں پہ جو ٹیکس ہے وہاں سے پیسے لے لو, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دو. اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو بھی جائیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہو سکیں گی, اس لیے کہ آپ کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ لیوی لگا کے آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے ہیں اور اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کر لینا ہے. یعنی آپ اپنے ایف پی آر کی پرفارمنس کو نہیں دیکھتے, آپ بجائے اس کے کہ آپ ان افسران کو الٹا لٹکا دیں جن کے علاقوں میں جو ہے وہ ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہوتا, اکٹھا نہیں ہوتا, یا جو دعوے آپ نے کیے ہوتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اس کا اچیو نہیں کر پاتے, اس سے پوچھنے کے بجائے غریب آدمی کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فلاں چیز پہ بڑھا دو, جی ایس ٹی بڑھا دو. یہ پرپوزل کون دے رہا تھا؟ ابھی یہ پرپوزل کیا تھی کہ جی ایس ٹی 1% بڑھا دیں, آپ کو جو اتنے پیسے وہاں سے آ جائیں گے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو اشرافیہ نے اختیار کر لیا ہے اور ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کاروبار چلنے نہ دیں اور ہم جہاں سے پیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنے پیسے بنائیں. لیکن سرمایہ کاری کا مسئلہ کیا ہے؟ جو سرمایہ کار پاکستان آنا چاہتا ہے آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں جناب پہلے ہمارا حصہ نکالو, پھر اس ملک میں کاروبار کرنے کے بارے میں سوچو. بھئی آپ لوکل سرمایہ کار کا اعتماد کھو رہے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟
اور جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی, انڈسٹری نہیں لگے گی, کاروبار نہیں چلے گا, تو آپ کے پاس سے پیسے کیسے آئیں گے؟ یہ وہ اکانومی کا جو نقصان ہے. مظہر برلاس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مظہر صاحب, مجھے میری ٹیم کے ایک بندے نے ایک میسج بھیجا ہے ساتھ ہی, اور میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 3 لوگوں کی فیملی ہے, 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے چینل کے اوپر, گروسری اس کی 30,000 روپے کی ہے, بجلی کا بل ایک اے سی کے ساتھ ہے 25,000, گیس اور LPG ماہانہ جو ہے بل 5,000 ہے, بچے کی اسکول کی فیس 10,000 ہے, اور کتابیں اور یونیفارم اس کے علاوہ ہے. پیٹرول کا خرچہ بائک کے اوپر 15,000 ہے, اور ابھی اس نے اپنا کرایہ نہیں لگایا گھر کا. وہ کہہ رہا ہے جی برلاس صاحب کو کہیں کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, یہ 1 لاکھ روپے آمدنی والے کی بات ہو رہی ہے, آپ 40,000 والے کی بات کر رہے تھے. جی مبشر صاحب بالکل درست ہے, 1 لاکھ والے کا گزارا نہیں ہو رہا. اور دیکھیے اس ملک میں 35, 40, 30 کمانے والے بھی ہیں نا, 30,000 والے بھی لوگ ہیں, 40 والے بھی ہیں. ابھی FBR کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھیے ایک پرائیویٹ آدمی کو جب چیئرمین بنایا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ 1,500 افسران کو آپ گھروں پہ بٹھا دیں, ہمارا کام درست ہو جائے گا, ہم ان کو تنخواہ دیں گے FBR افسران کو. تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ گھر سے نکلتے کرپشن کے لیے, یہ لوگوں کو ٹیکس چوری سکھاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے بجلی ہماری کئی صوبے نہیں دیتے, کئی شہروں کے شہر نہیں دیتے, چوری کرتے ہیں. بجلی چوری رکی ہے ان سے, گیس چوری رکی ہے. میں جب پہلا دور تھا پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013, تو نون لیگ کے ایک MNA نے 96 کروڑ کی چوری کی ہوئی تھی, گیس چوری. یہاں تو بھائی نہ گیس چوری رکتی ہے, نہ بجلی چوری رکتی ہے, نہ ٹیکس چوری رکتی ہے. اب آ جائیے کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. یہ پیٹرولیم لیوی پہ چل رہا ہے, بجلی کے بلوں سے چل رہا ہے, گیس کے بلوں سے چل رہا ہے, یا جو لوگ اوورسیز پاکستانی کچھ پیسے بھیجتے ہیں اس سے. یہاں کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, برآمدات میں 34 ارب کا خسارہ ہے, اور زراعت کو تو تباہ کر دیا نا ہماری سونی حکومت نے, پنجاب والی نے. ایک بابو سے میں نے کہا, یہ ملک صاحب نے جو بابوؤں کی بات کی نا, دیکھیے ایک بابو سے میں نے کہا یار آپ نے کپاس کا ایریا بڑا چھوٹا کر دیا ہے, آپ لوگ کپاس کے کاشتکاروں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں وہ ہے, یہ بہاڑی ہے, فلانا. میں نے کہا 50-60 سال پہلے قصور میں چرخہ تھا, سرگودا میں چرخہ تھا, فیصل آباد میں چرخہ تھا, گجرات سیالکوٹ نارووال چکوال میں چرخہ تھا. کہتا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیوقوف آدمی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر کپاس ہوگی ادھر چرخہ ہوگا نا, ورنہ چرخے کا کام ہی کیا ہے. وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چرخہ کدھر ہونا چاہیے اور کدھر نہیں. تو یہ جان بوجھ کے یہ ایسے کام کیے گئے. ابھی جو غوری صاحب نے بات کی نا کہ یہ ہاؤسنگ سیکٹر میں جانے کی, دیکھیے لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ گھر خریدیں گے, پیسہ ہی نہیں ہے, لوگوں کی قوت خرید ہی جواب دے گئی ہے. اس دفعہ آپ کی قربانی کتنی کم ہوئی ہے بھئی. لوگ بےچارے گزارا مشکل سے, جس طرح ایک میرے بھائی نے بتایا ٹی وی میں کام کرنے والے لڑکے نے کہ 1 لاکھ روپے ہے اس کا گزارا نہیں ہوتا. یہ جو کام ہے یہ آگے میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو یوتھ جس کو آپ نے غوری صاحب نے 2-4 مرتبہ کہا 60% یوتھ, میں اس ملک میں چوریاں اور ڈاکے دیکھوں گا. کیا کریں گے وہ جب ان کا گزارا نہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے ایک اور بات کا جواب دیں. اصل میں جو میں نے غوری صاحب کو نہیں پوچھا, آپ کو پوچھ لیتا ہوں کہ 60% یوتھ جب مڈل ایج کو پہنچے گی تو پھر ان کی ہیلتھ کیئر کون دے گا؟ یہ بھی صحیح بات ہے. اس سے بھی بڑا سوال ایڈ کر لیں کہ وہ اپنی زندگی سٹارٹ نہیں کر سک رہے, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, فرسٹریٹڈ لوگ ہیں بھائی جان. یہ جو ہے نا, اس کے باوجود آبادی کہاں پہنچی ہے. اگلے سیگمنٹ میں 1-2 چیزیں میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. فرسٹریشن کو چھوڑیں غوری صاحب, جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی فرسٹریٹڈ بیٹھے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, ملک ایز اے کنٹری وی آر ناٹ اے ہیپی کنٹری. دیکھیں بڑی بات میں ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے رہنما یا وزراء یہ کیا کرتے کیا ہیں. دیکھیے جاپان والوں نے ہمارے ساتھ ایک نیکی کرنے کی کوشش کی,
انہوں نے کہا ہم لنڈی کوتل سے کراچی تک آپ کا جو ریلوے ٹریک ہے اس کے ارد گرد آپ فروٹ لگا دیتے ہیں, جس ایریے کا جو فروٹ ہوگا وہ لگا دیتے ہیں, ایک فروٹ باسکٹ بن جائے گی, آپ کے ملک میں فروٹ سستا ہو جائے گا, آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو ہمارے جو وزیر صاحب تھے مینو کی ملے گا, اب یہ جو مینو کی ملے گا والی بات ہے نا, اس کا جواب تو جاپانیوں کے پاس نہیں تھا. ابھی یہی جو حکومت ہے یا پچھلی آپ لگا لیں جس میں سی ایم فواد صاحب تھے, اب لے کے مالٹا کھائیں, ایک مڈل ایسٹ کا بڑا گروپ آیا تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملا اور وہ ڈیری ڈیولپمنٹ میں کوئی کام کرنا چاہتے تھے. مڈل ایسٹ میں ان کا بڑا کام ہے, مصر کے رہنے والے لوگ ہیں. تو جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہے, یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, تو انہوں نے کہا وہ میرا بیٹا 50% کا پارٹنر ہوگا. وہ عربی سوچ میں پڑ گئے, یار 50% کا کیسے پارٹنر ہوگا, یہ بات اس عربی نے بتائی ہے. شکر کرو 70 نہیں کہہ دیا. اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے جی سوچ لیں. اس نے سوچ ساچ کے کہا جی 5% کا تو میں پارٹنر بنا سکتا ہوں, 50 کا نہیں. تو وہ بیچارہ چلا گیا, اس کو جواب ہو گیا. یہ تو ہم کرتے ہیں اپنے جو ادھر انویسٹمنٹ آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے نا, یہ اشرافیہ کے بچوں کے لیے لندن ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, بھئی یہ اپنے بچوں کے لیے یہی سوچتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں. آپ پنجاب میں شروع ہو جائیں, اٹک سے شروع ہو جائیں اور صادقاباد تک چلے جائیں, ارد گرد پوچھیں کہ یہ کس کی مل ہے, یہ کس کا پمپ ہے, کوئی کسی ایم پی اے کا بھتیجا ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. بس یہی حالت ججوں کی ہے, نسل در نسل بادشاہت ہیں ججوں کی بھی. تو اس کا اس ملک کو لاسٹ منٹ ہے میرے پاس, میں عامر غوری صاحب سے کلوزنگ کامنٹ لے لوں. عامر صاحب 1 منٹ. جی ہاں بالکل ضرورت ہے, اور وہ بڑا آپریشن بغیر انستھیزیا کے ہونا چاہیے میرے خیال میں تو. لیکن یہ ہے کہ غوری صاحب 1 منٹ آپ کا ہمیں بتا دیں بجٹ میں کیا آ رہا ہے. 1 منٹ. جو ابھی تک کی انڈیکیشنز ہیں اس میں صرف جھوٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ انبلیویبل, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر صرف اور صرف جو پچھلے سالوں کے ہوتے ہیں نا, یہ جو جس طرح بابو کے ذکر کیا ہے, ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی ریئل ڈیٹا نہیں ہے. یہ جو ان کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا ہوتا ہے نا جھوٹ کا, اس کو یہ مطلب سسٹم میں ڈالیں گے. اب تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, چونکہ اصل انٹیلیجنس تو ختم ہو چکی ہے, تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کون سے ایکشن لیے جائیں گے, تو یہ آمدنی ہو جائے گی, یہ جس طرح اتنا خسارہ جو ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا, کہاں سے پیسے آئیں گے. لیکن آپ لاسٹ بات ہے نا آپ کے پروگرام میں کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے. ہم یورپ کے جو 27 ملک ہیں نا, ان کی تقریباً آدھی آبادی سے زیادہ تقریباً ملک ہے ہمارا. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ اس اتنی بڑی آبادی کے ملک کے اندر جو جھوٹ بولا جا رہا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ پورے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں, وہ جو باہر مزدور گئے ہوئے ہیں نا, جو پیسے بھیجتے ہیں واپس تقریباً 40 بلین, ان کی کمائی سے پاکستان کی ٹوٹل کمائی کم سے کم 5 سے 7 بلین ڈالر کم ہے. اور اس میں اگر کل کو یو اے ای سے پیسے آنے ختم ہو گئے تو سمجھ نہیں آئے گی جو باہر بیٹھا پاکستانی مزدور ہے نا, وہ اس میں تقریباً 26 سے 27% پاکستان کو چلا رہا ہے. رائٹ, ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز. غوری صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا نصر اللہ ملک آپ کا شکریہ, مظہر اللہ صاحب کا شکریہ. فیکٹ آف دا میٹر اس کے منسٹر جو ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو ابھی تک ان سے بجٹ نہیں بنا, اور لوگوں کو ان کی ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے. اللہ خیر کرے. اب 10 تاریخ کو دیکھیں کون سا اپنا کبوتر نکلتا ہے اس ڈبے میں سے. ہم سارے ویٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.